اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد اردو بازار کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ اردو بازار کراچی، فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سيدنا وسندنا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محتوى اجتماع جو ان بھائیوں اور بہنوں پر مشتمل ہے جو تازہ تازہ رہ کر ہر حاضری دے کر واپس آئے ہیں. ہر اجتماع میں یہاں حج کی دولت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں تمام عبادتوں سے ایک الگ انفرادیت ہے. اسلام میں عبادتیں عظیم الشان ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. اب ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز، زکوٰۃ، روزہ. عبادتوں کے الگ الگ اثرات، ان کے الگ الگ کیفیات ہیں، الگ الگ ان کے انوار و برکات ہیں، عظیم الشان اس کے نتائج ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن ایک عبادت سے دوسری عبادت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. کوئی یہ چاہے کہ زکوٰۃ دے کر نماز کی ضرورت پوری کر دوں، نہیں ہوتی. نماز دے کر روزے کی ضرورت، نماز پڑھ کر روزے کی ضرورت پوری ہو جائے، نہیں ہو سکتی. ہر عبادت کا ایک الگ رنگ ہے، اس کا الگ اثر ہے، اس کا الگ فائدہ ہے جو انسان کے دل پر، اس کے اخلاق پر، کردار پر، اس کے دماغ پر، اس کی سوچ پر اس پڑتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق پر، اس کے ایمان پر، اس کے اثرات پر ہیں. اسی طرح حج کے بھی اثرات ہیں، منفرد اثرات ہیں. حج کے جو فوائد ہیں وہ دوسری عبادتوں سے پورے نہیں ہوتے. لیکن دیکھا جائے تو قرآن کریم میں نماز کا فائدہ بھی ذکر فرمایا ہے. ایک اہم فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحش کاموں سے بہت اچھی مثال ہے. روزے کا فائدہ یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. روزے کی ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ
پیدا کرتا ہے، خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، یہ احساس دل میں رہنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زکات کا فائدہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، غریب و مساکین کی ضرورتیں پوری۔ اور قرآن نے بالکل الگ انداز کیا ہے، اگر فائدے سراہر ذکر نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اس کو قرآن میں نقل فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ہمیں قربانی بتلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ آئیں گے، اگر بھی آئیں گے اونٹیوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، اور دور دراز سے ہوکر کر کے آئیں گے، اتنے دور دراز مسافروں سے بھی آئیں گے کہ اونٹیاں چلتے چلتے دبلی ہو جائیں گی۔ سنایا کہ کیوں آئیں گے حج کے لیے، کیا فائدہ ہوگا حج کو آنے سے؟ تو فائدہ بڑا معنی خیز بتلایا، فرمایا کے لیے ضرور منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع کا خود مشاہدہ کریں۔ قرآن کا کہ آئے وہ حج کو تاکہ وہ اپنے منافع کا، اپنے فائدوں کا خود مشاہدہ کریں۔ تو منافع کیا وہ نہیں بدلا کیا؟ نماز کے بھی فائدے بتا دیے، روزے کے بھی بتا دیے، زکات کے بھی بتا دیے، اور بھی دوسری عبادتیں ان کے بتا دیے۔ حج کا فائدہ بتایا نہیں، بلکہ یہ بتلایا کہ بس آ کے مشاہدہ کر لو اپنے بہنوں کا، دیکھ لو اپنے آپ کو۔ وجہ اس کی واضح ہے، وہ یہ کہ حج کے جو فائدے ہیں وہ ایسے ہیں اور اتنے ہیں کہ ان کو اگر کوئی بیان کرے گا بھی تو سننے والے سمجھ نہیں سکیں گے۔ بیان کرنے سے وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، نہ پڑھنے سے نہ سننے سے۔ وہ تو تجربے مشاہدے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، دیکھو تو پتہ چل جائے گا کیا فائدہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آم کس کو کہتے ہیں، کہیں گے صاحب ایک پھل ہوتا ہے جو گرمیوں میں آتا ہے۔ اچھا بھائی آتا ہے، گرمیوں میں اور بھی پھل آتے ہیں، تو گرمیوں میں آتا ہے خربوزہ بھی آتا ہے۔ تو لگا نہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے، خربوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو لمبو طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی تو وہ کھیرا بھی ہوتا ہوگا، رسم صاحب کو تھوڑا سا وہ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہلکا سا پیلا پن بھی ہوتا ہے، سیب کی طرح ہوتا تھا۔ صاحب اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اور چھلکا اتار لیتے ہیں، اندر اس کے گودا ہوتا ہے، گودے میں گٹلی ہوتی ہے، مطلب وہ املی کی ایسی ہوتی ہے، لیکن اسے وہ کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ آپ کتنی علامتیں بتا دے جائیں گے، آم کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی، آم کا ذائقہ نہیں پتا چلے گا کہ آم کا ذائقہ کیا ہے، کتنا بھی بتا دیجیے پتا نہیں چلے گا کہ آم کا ذائقہ کیا ہے۔ اور اگر آپ ایک آم چوسا لا کر اس کو دے دیں کہ ذرا کھا کے دیکھ لو کیا ہے، پتا چل جائے گا کیا۔ قرآن کریم نے یہی اسلوب اختیار فرمایا کہ تمہیں اگر ہم بتائیں گے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں اس کو سمجھنے کی۔ جا کر دیکھو تو دیکھ لو گے، پتا چل جائے گا کیا ہے۔ تمہارا دل گواہی دے گا کہ تمہارے اندر انقلاب آ رہا ہے، تمہارے دل میں تبدیلی آ رہی ہے، تمہارے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، تمہاری سوچ بدل رہی ہے، تمہارے جذبات بدل رہے ہیں، اور کچھ اور ہو گئے ہو وہاں آ کر۔ آدمی وہاں پہنچ کر ہی محسوس کرتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو کراچی میں تھا، میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تو بیت اللہ شریف کا قرار ہے، حیرتناک قرار وہ بیت اللہ شریف، اب اس کی
تعمیر تو دیکھیں، کالے کالے پتھروں کا ایک کمرہ، اور کیا بظاہر اس میں کیا خوبی ہے، کیا فن تعمیر ہے، کیا خوبصورتی اور جمال اس میں بظاہر اس کی ایسی بات نظر میں آتی، کالے پتھروں کی عمارت ہے، کھڑکی تک اس میں نہیں، دروازہ بھی صرف ایک، اور اس کے اوپر بھی پردہ پڑا ہوا، لیکن وہ آنکھ ہے چٹکتی نہیں اس سے، آنکھ ہے کہ ہٹتی نہیں، سیر نہیں ہوتی، دل نہیں کرتا اس کو دیکھ کے طواف کرتے کرتے چٹا کاٹ رہے ہیں، عاقفانہ والہانہ، اور جب تھک گئے تو بیٹھے ہیں تو آنکھ میں دیکھ رہے ہیں اور آنکھ سیر نہیں ہوتی، دل نہیں کرتا۔ دنیا کی کتنی عجائب تعمیرات کے موجود ہیں، 7 عجائب مشہور ہیں پوری دنیا میں، اور اب تو عجائب ہی عجائب کی دنیا ہے ساری۔ کسی بڑی سے بڑی عظیم الشان سے عظیم الشان عمارت کو، انتہائی حسین اور جمیل سینری کو اور منظر کو آپ 1 دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، 10 مرتبہ دیکھیں، 15 مرتبہ دیکھیں، 20 مرتبہ دیکھیں، دل بھر جائے گا، پھر دیکھنے کچھ ہی نہیں چاہے گا۔ لیکن وہ کالے کالے پتھروں کا کمرہ، اس میں کیا مقناطیس لگی ہوئی ہے، نظروں کو کھینچے جاتا ہے۔ پاکستان آ گئے تمہارے وہاں کہ دل میں چھوڑ جائے، دل میں رہے۔ آپ بتا کے ہم تمہیں بتائیں گے نہیں کیا بناتے ہیں، آ کر دیکھو کیا ہے، پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ پھر ہر شخص اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق پتہ چلائے گا، ہر ایک کی صلاحیتیں جدا ہیں، جتنا اس کا اخلاص ہے، جتنا اس میں تقویٰ ہے، جتنا اس کے اندر جذبہ ہے، جتنے وہ احتیاط کے ساتھ حج کر رہا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، آنکھوں کو گناہ سے بچاتے ہوئے، آنکھوں کو، پاؤں کو، کانوں کو، اتنا ہی وہ اس کو اپنے منع سے زیادہ نظر آئے گے کھلے ہوئے۔ ارے یہ اچھا، اور جتنی مرتبہ جاؤ گے ہر مرتبہ نئے فائدے نظر آئیں گے، اتنی مرتبہ کچھ اور تھا اور کچھ نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے منافع کی کوئی حد انتہا نہیں، اور سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور اپنے ایمان میں تازگی بھی پیدا کرتا ہے، ایمان میں قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں آپ سب بہن بھائیوں کو، عزیزوں دوستوں کو اس عظیم الشان شہادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حج کو آپ حضرات کے لیے، پوری امت کے لوگوں کے لیے مبارک اور مقبول بنائے، اور وہاں بار بار اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ حج کی مقبولیت، کس کا حج مقبول ہوا، کس کا نہیں ہوا، اس کی ایک علامت تو احادیث میں بتائی گئی کہ وہ جو جمرات کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کے مارنے کی یا اخبار منانے کے لیے، اگر وہ ساری کنکریاں پڑی رہ جائے تو وہ تو پہاڑ بن جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب غریب معجزہ زندہ آنکھوں کے سامنے دیکھا جانے والا معجزہ۔ پھر بھی جو کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کا حج قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر رمی نہ کرو، کیونکہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ عجیب و غریب اس کا موجودہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کے دین کا۔ قرآن کریم نے فرمایا سورہ آل عمران میں فیہ آیات بینات، بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،
وہی کالے کالے پتھروں کا کمرہ، اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی عظمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی حقانیت کی، اس کی علامتیں بہت ساری. ان میں سے ایک ہی آیات بینات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حج میں جو لوگ اس کے آتے ہیں، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، ان کی کنکریاں اٹھا دی جاتی. تو خیر، حج مقبول ہونے کی ایک علامت تو یہ ہے جو احادیث میں آتے ہیں. ہر حاجی کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں، اتنی مشقتیں اٹھا دے کیے ہیں، اتنا حج تو حج ہی ہے. گروپ میں آپ اپنا نام لکھوا لیں اور 4 ہوٹلوں میں چاہے جا کر قیام کر لیں، لیکن حج تو اپنا نام بتا کر پوچھتا ہے کہ پتا چلا کہ حج ہے یا نہیں ہے. حج تو حج ہی ہے. کتنا سارے سامان کر لو مگر حج اپنا لوہا منوا کر رہے گا کہ میں حج ہوں. کروڑوں اربوں خرچ کر لو مگر رگڑے تو کھانے پڑیں گے، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو انہیں رگڑوں میں مزہ آتا ہے. عمر بھر وہ رگڑے یاد آتے ہیں آدمی کو. وہاں بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے آدمی بے تحاشا رونے لگتا ہے. اچھا خاصا مضبوط ارادے والا آدمی رونے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب ایسا میں گر گیا ہوں کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ راستہ نکالتے. پھر عمر کر وہی مزے یاد آتے، وہی رگڑوں کے مزے یاد آتے. تو ایک علامت تو حج کے مقبول ہونے کی وہ ہے کہ جمرات سے رمی کہ کنکریاں اٹھا دی جاتی. دوسری علامت ایک اور ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، وہ یہ کہ مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے اعمال میں واپس آنے کے بعد بہتری پیدا ہو جائے. فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جتنا اہتمام پہلے ہوتا تھا اب اس سے زیادہ ہونے لگے، اور گناہوں سے بچنے کا جتنا اہتمام پہلے ہوتا تھا اس سے زیادہ ہونے لگے، اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے لگے آدمی. یہ علامت اس بات کی ہے کہ حج مقبول لے کر واپس آیا ہے. ایک علامت اور بھی ہے کہ جانے سے پہلے جس نے کبھی پہلی مرتبہ ایک مرتبہ بھی پہلے زیارت نہیں کی وہاں کی، تو اس سے پہلے اتنا شوق نہیں ہوتا، اور جب ایک مرتبہ چکر لگ جاتا ہے تو پھر تو بس عمر بھر اسی چکر میں رہتا ہے کہ جاؤں اور پھر آؤں، پھر جاؤں اور پھر آؤں اور پھر جاؤں، یہ رہتا ہے. تو تیسری ایک علامت یہ ہے کہ شوق بڑھ جاتا ہے وہاں کا. یہ بھی علامات میں سے ہے مقبولیت کی جو بزرگوں سے ہم نے سنا. تو جائزہ لینا چاہیے اپنے اعمال. ہمارے اعمال میں حج کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے؟ جو گناہ ہم حج میں جانے سے پہلے کرتے تھے ان میں کمی آئی یا نہیں؟ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں جتنی ہم اہتمام اور کوشش کرتے تھے اس کوشش اور اہتمام میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا اور گناہوں سے بچنے کی کچھ کوشش شروع ہوئی ہے، گناہ کچھ کم ہونے لگے ہیں، تو یہ علامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج مقبول ہونے کی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے ایسے سب حضرات کو حج. اس میں مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، مایوسی کا کہیں نہیں ہے، کہیں گنجائش نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ حج سے جیسے جیسے ویسے ہی واپس آئے ہیں تب بھی مایوسی کی بات نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اب توبہ کر لی، جو توبہ وہاں نہیں کی تھی یا کر لی تھی، آج توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف. سارے ایسے مولویوں کو جب مولانا ایسا میرے ساتھ خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کو ملنا بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے برسوں کی ریاضتیں اور مجاہدے چاہیے.
चिल्ले फेंकने पड़ते हैं, इबादतें करनी पड़ती हैं, घर बार छोड़ना पड़ता है, फला फला। फरमाया बिल्कुल नहीं। वलीउल्लाह जैसे अल्लाह के दोस्त हो, और वलीउल्लाह बनना हर आदमी के अपने इख्तियार में। जब चाहे वलीउल्लाह बन जाए, अभी आप चाहे अभी वलीउल्लाह बन सकते। फरमाया कि एक मिनट में आपको वलीउल्लाह बन सकता है। वो क्या कि सिर्फ के दिल से अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर अपने सब गुनाहों से तौबा कर। तो गुनाह के बात होते अब मेरा दम कम अल्लाह गुम बना। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा पाक हो जाता है गुनाह से जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो तौबा को खुले हुए और ये तौबा के दरवाजे खुले रहेंगे उस वक्त तक जब तक नज़ा की कैफियत और गड़गड़े की कैफियत शुरू नहीं होती और मौत के फरिश्ते नजर नहीं आते। मौत का दरवाजा तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो जाता है जब आदमी को अपनी मौत के रिश्ते नजर आने लगे, रूह खींची जाने लगे, गड़गड़े की कैफियत शुरू हो जाए, उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह कुरान दे रखे, अल्लाह ताला उससे तौबा की तौफीक। तो तौबा वो किलीदे कीमिया है जो इंसान को, पत्थर को, मिट्टी को सोना और जमा बना देती है। मिनटों में आपके पार हो जाता है गुनाह। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे हज के बाद हमारे आमाल और किरदार में कोई कमी, कोई फर्क नहीं आया, ये अलामत हज के मकबूल होने की नहीं है, फिक्री बात है। लेकिन अब भी तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा करने इंशाअल्लाह ताला हो जाए। लेकिन एक बात समझ ली, एक है तौबा हज का कबूल होना, एक है हज का अदा होना। दोनों बातें अलग अलग हैं। हज तो अदा हो जाएगा जब आपने सारे आमाल हज के कर लिए, फायदे के मुताबिक कर लिए। दो रुकना हज के, आराफात में ठहरना, चाहे एक सेकंड के लिए हो, और तवाफ से ज़ियारत, बाकी जो है वाजिबात है या सुन्नतें हैं या मुस्तहबात है या आदाब है या शराइत है। तो जो तरीका हज का है उसके मुताबिक फराइज और वाजिबात अदा कर लिए, हज अदा तो हो गया। हज तो क्या फरीज़ा अदा हो गया। अगर किसी कोई हज फर्ज करा तो फर्ज भी अदा हो, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि क्योंकि उसके बाद कुछ हमारे किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई अलामत इस बात की अगर मकबूल नहीं हुआ तो हज हुआ ही नहीं। हज तो हो गया, लेकिन फर्ज अदा हो गया, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। मकबूल होने का क्या मतलब है कि सवाब अगर मकबूल है तो सवाब भी मिलेगा, मकबूल नहीं तो सवाब नहीं मिलेगा। मगर ये भी तो बड़ी महरूमी की बात है कि वहां से आदमी आए, अगर से फर्ज अदा हो गया हो लेकिन बैंक बैलेंस का कोई इजाफा न हुआ, बैंक बैलेंस आखिरत का बैंक बैलेंस, अपने अमाल का बैंक बैलेंस, अपने अमाल में कोई इजाफा न हो, तो सबसे पहली बात तो हज से वापस आने के बाद यह है कि एक हाजी मर्द या औरत जो भी है वो अपने अमाल का जायजा ले कि मेरे अमाल में क्या तब्दीली हुई है। अगर तब्दीली हुई है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। क्या फायदा होगा? जमीन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर इसका शुक्र अदा करिए, अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर अमाल में तब्दीली आई है, गुनाहों में कमी हुई है, फराइज़ और वाजिबात की अदायगी निस्बतन पहले के मुकाबले में ज्यादा होने लगी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और शुक्र का अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला का वादा है कि जब तुम किसी नेमत पर शुक्र अदा करोगे अब उस नेमत को और इजाफा करेंगे, तो फिर तुम्हारी इसके जिद में और बढ़ोतरी पैदा होगी, गुनाहों से और बचने की तौफीक होगी, नेक अमाल का जज्बा, हिम्मत और ताकत और पैदा होगी, नेक अमाल और ज्यादा होने लगे। जितना शुक्र करते जाओगे उतनी ये नेमत बढ़ती चली जाएगी, गुनाह कम होते चले जाएंगे, अमाल खैर करते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा
کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، طاعات میں مزہ آنے لگے گا اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. اور اگر کبھی خدا نہ خاصا کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا گناہ میں. یہ کیا کرے گا؟ جب آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ فضل فرماتے ہیں ایسے آدمی پر کہ پھر اس کو نئے کاموں میں مزہ آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں میں مزہ نہیں آتا. گناہ میں مزہ آنا یہ علامت صحت مندی کی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ گناہ مزے کی چیز صحیح نہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ گناہ مزے کی چیز نہیں ہے. اس میں مزہ آنا یہ بیماری کی علامت ہے. اگر روحانی طور پر انسان تندرست ہے تو اس کو گناہ سے ہمیشہ دہشت ہوگی، نفرت ہوگی. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر کے اپنے واجب کی نافرمانی کر رہا ہوں. سرکار عالم سفر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. کیسے چور آ جائے گا، کیسے مزہ آ جائے گا اس کو نہ ہے. لیکن پھر بھی مزہ آنے لگے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ روحانی بیماری لگی ہوئی ہے، تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اکیلے